بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتاب الحدود میں 6 فصل ہم پڑھ چکے جس میں مختلف اسلامی سزائیں تھیں۔ 7ویں فصل میں عقوبات متفرقہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ عقوبات متفرقہ تو یعنی کسی ایک موضوع پر گفتگو نہیں ہوگی۔ اس عقوبات متفرقہ میں پہلی گفتگو جو ہے وہ ہے جناب اتیان البہیمہ۔ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے پہلے تو جو جانور کے ساتھ وطی کرتا ہے وہ بالغ اور عاقل ہونا چاہیے، تو اس کو تعزیر بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں اس جانور کی قیمت بھی ادا کرے گا۔ پھر جانور کے انہوں نے 2 قسم کیے تھے، یا تو وہ کھائے جانے والا ہے یا ایسا ہے جو کھایا نہیں جاتا، یا تو حرام ہے یا حرام نہیں ہے لیکن عرف میں معاشرے میں کھایا نہیں جاتا۔ اگر کھائے جانے والا تھا تو اس کی قیمت ادا کرے گا، پھر اس جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت جلایا جائے گا۔ اور اگر ایسے جانور کے ساتھ برائی کی ہے جو کھائے جانے والا نہیں ہے تو اس جانور کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ اس کو اس شہر سے نکال کر ہم دوسرے شہر میں بیچ کر آئیں گے۔ اب اگر یہ وطی کرنے والا مالک ہے پھر تو وہ بیچ کر قیمت اپنے جیب میں رکھے گا یا ایک قول کے مطابق صدقے دے دے گا۔ اگر وطی کرنے والے نے اپنے جانور کے ساتھ وطی نہیں کی بلکہ کسی اور کے جانور کے ساتھ وطی کی ہے تو وہ تو اپنی جیب سے اس مالک کو قیمت دے دے گا۔ یہ جانور جب دوسرے شہر میں بیچ کر آئے گا تو اس کی قیمت کہاں کریں؟ اس میں 2 وجہ بلکہ کہتے ہیں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ تھا کہ یہ قیمت اصلی مالک کو دی جائے، دوسرا قول یہ تھا کہ یہ واطی کو دی جائے۔ پھر ہر ایک پر جو ہے کیا ہے کوئی تھوڑا بہت اعتراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ چند روایات بھی نقل کرتے ہیں کہ وہ روایات کہتے ہیں کہ بھئی مالک کو کیوں دے، مالک تو واطی سے عوض لے چکا ہے، اب اگر مالک یہ پیسے لے گا تو عوض اور معوض دونوں ایک ہی شخص کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اچھا، اور یہ واطی کو دے، کہتے پھر واطی کو آپ نے کون سا جرمانہ دیا؟ صرف 2 دن 4 دن کا مسئلہ ہوا کہ اس نے پہلے رقم ادا کی تھی، پھر 2 دن کے بعد وہی پیسے اس کے جیب میں آ گئے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو بھی پیسے نہیں ملنے چاہیے تو اسلام میں کوئی بھی ملکیت بغیر مالک کے نہیں رہ سکتی ہے، تو نتیجے میں پھر جو ہے کیا ہے یہ بھی اپنی جگہ پر مسئلہ ہے۔ تو مطلب گویا کہ جو ہے وہ نیا تو شروع نہیں ہو پا رہا کیونکہ عبارت زیادہ لمبی ہے، تو ہم پھر یہاں ہی ایک آگے بھی وجہان آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کو بیچا جائے گا اور پھر اس کی قیمت جو ہے کیا وہ صدقہ دی جائے گی۔ فرماتے ہیں اس میں 2 وجہ بلکہ 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ تھا کہ مالک کی طرف سے صدقہ دیا جائے گا اگر وہی واطی ہے، اور دوسرا قول یہ کہ اگر واطی وہ نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے کیا ہے غیر واطی ہے تو اس غیر کی طرف سے جو ہے کیا ہے جناب یہ صدقہ دیا جائے گا۔ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ، پہلے قول کی وجہ کہ صدقہ یہ قیمت دی جائے گی، کونو ذالک، بتحقیق کہ یہ جانور کا بیچنا عقوبتن یہ ایک قسم کی سزا ہے، علی الجنایت، اس جنایت پر جو اس بندے نے وہ جرم کیا ہے، تو اس لیے یہ صدقہ جو ہے کہ وہ دیا جائے گا۔ فلو اعید الیہ ثمن، اگر پھر اسی بندے کو وہی رقم واپس کر دیں جانور کی جو بیچنے کے بعد ملے، لم تحصل العقوبۃ، پھر تو اس کو کوئی سزا نہیں ملی، خاص طور پر مالی سزا۔ وَلِتَكُونَ صَدَقَةُ مُكَفِّرَةً لِذَنبِهِ، البتہ ایک لحاظ سے دیکھتے صدقہ دیں تو بہتر ہے کیونکہ صرف مالی فائدہ نہیں، یہ صدقہ جو ہے کفارہ ہو جائے گا لذنبہ، اس واطی کے گناہ کا۔ وفیہ، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے باتیں بتائیں کہ صدقہ دیں گے تو عقوبت حاصل نہیں ہوگی اور پھر اگر صدقہ دیں گے تو گناہ کا کفارہ ہوگا، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ لأن العقوبۃ بذالک،
اس لیے کہ عقوبت اس سمن کے ذریعے تو متحقق نہیں ہوتی، بل ظاہر خلاف بلکہ ظاہر جو ہے اس عقوبت کے خلاف ہے۔ اس عقوبت کے خلاف کیسے ہے؟ فرماتے ہیں ظاہر تو یہ ہے کہ بھائی بیع جو ہے کیا ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے کہ مالک کے لیے ہو یا جو ہے کیا ہے اس فاعل کے لیے ہو، لتعلیل بیعہا فی الاخبار، اس لیے کہ اخبار میں احادیث میں جو اس بہیمہ کے بیچنے کی علت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، فی بلد نے ایک ایسے شہر میں بیچو کہ لا تعرف فیہ، جس شہر میں اس بہیمہ کو نہ پہچانا جائے، کیوں کہ لا یعیر بہا، تاکہ تانے نہ مارے جائیں واتی کو یا مالک کو اس بہیمہ کے ذریعے، وعقوبۃ الفاعل حاصلۃ بالتعذیر، باقی آپ نے کہا کہ فاعل کو سزا نہیں ملے گی، بھائی وہ تو مل گئی نا، تعذیر ہو گئی، وہ تکفیر و ذنب، باقی گناہ کا کفارہ پیسے پہ نہیں ہوتا، متوقف علی التوبۃ، وہ اس پر متوقف ہے کہ یہ شخص توبہ کرتا ہے، وہی کافیۃ، اور یہی توبہ کافی ہے، پیسے دینا کافی نہیں ہے۔ ووجہ ثانی، اور دوسری چیز کی وجہ کہ بھئی یہ سمن لوٹا کر مالک کو دی جائے یا اس کو دی جائے واتی کو، اصالت و بقاء الملک علی مالک ہی، اصل یہ ہے کہ ملکیت باقی رہے اپنے مالک کی ملکیت پر ہو، تو اس میں یہ ہے کہ مالک کی طرف یہ ہم سمن دے دیں گے، واتی نے تو ایک جرمانے کے طور پر مثلا وہ دیا تھا، یا یوں کہیں کہ اگر خود واتی بھی مالک تھا تو وتی کی وجہ سے ملکیت اس کی خارج نہیں ہوگی، والبراءۃ من وجوب الصدقۃ، اور صدقے کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں، اصالۃ البراءۃ کہتے ہیں کہ صدقہ واجب نہیں ہے، والاخبار خالیۃ، جبکہ ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہ خالی ہیں، ان تعیین ما یصنع بہ، کس سمن کے ساتھ کیا کیا جائے، وقضا عبارت جماعت من الاصحاب قضا، یعنی اخبار کی طرح علماء کرام کی عبارت میں یہ تو تھا کہ اس کو بیچا جائے گا، لیکن پھر سمن کے ساتھ کیا کیا جائے وہ موجود نہیں ہے۔ ثم ان کان الفاعل هو المالک، بھائی اگر یہ برائی کرنے والا مالک ہے، فالاصل فی محلہ، پھر تو یہ اصل یعنی کیا، وہ جو جانور ہے اور جانور کی قیمت وہ اپنی محل پر ہے، یعنی اسی مالک کی ہوگی۔ وَإِن كَانَ، اور اگر برائی کرنے والا غیر مالک ہے، فظاہر، تو بھی ظاہری ہے کہ ان تغریمہ، اس غیر مالک کا قیمت ادا کرنا، یوجب، یہ تغریم سبب بنتا ہے، ملکہ لہا، کہ یہ غیر مالک مالک ہو جائے اس بہیمہ کا، اگر اس بہیمہ کا یہ مالک نہیں ہوتا، مالک نے تو قیمت لے لی، وہ بھی مالک نہیں ہے، لبقی الملک بغیر مالک، پھر تو ملکیت بغیر مالک کے رہ جائے گی، اور اگر ہم اصل مالک کو یہ رقم بھی دیتے ہیں تو پھر جمع یا جمع للمالک بین العوض والمعوض، مالک کے پاس وہ بہیمہ کی اصل رقم بھی مل گئی، پھر بہیمہ کو سمن والی بھی مالک کو دے رہے ہیں، وہ غیر جائز، عوض اور معوض کا ایک ہی بندے کے پاس جمع ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ وفی بعض روایات، اور کچھ روایات میں تو ملتا ہے، سمنہا کما عبر المصنف، سمنہا کی ضمیر کہاں پلٹے گی جناب، اس بہیمہ کی طرف، ان روایات میں کیا لکھا ہے کہ سمنہا کما عبر المصنف، جیسے کہ مصنف نے بھی یہی سمن کا لفظ کہا، وہ یہ سمن کیا ہوتا ہے، عوض المسمن، مسمن کا عوض ہوتا ہے، المقتضی لثبوت المعاوضہ، یہ تقاضا کرتا ہے کہ معاوضہ ثابت ہو چکا ہے، وہ سر، اور یہی معاوضے کا واقع ہونا یہ راز ہے، فی تخصیص المصنف لحاظ العبارت، کہ مصنف صاحب نے تخصیص لگائی ہے اس عبارت میں سمن کے ساتھ۔ وفی بعض روایات، اور کچھ روایات میں ملتے قیمت، بھائی اس بہیمہ کی قیمت، وہی ایضاً عوض، قیمت کا لفظ کہنا یہ قیمت بھی عوض ہے، تو یعنی معاوضہ ہوا ہے، وہذا هو الاجود، فرماتے ہیں کہ یہی بات اچھی ہے کہ یہ بہیمہ اب اصل مالک کی نہیں بلکہ اسے واتی کی ہو گئی۔ ثم ان کان بمقدار ما غرمہ المالک، کان کی ضمیر جائے گی سمن کی طرف، اگر سمن اتنی ہی ہے جتنی واتی مالک کو دے چکا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، او انقص، یا اس نے مالک کو 50,000 دیا جبکہ اس کو 40,000 ملے، فالحکم واضح، تو پھر حکم بالکل واضح ہے، لیکن ایک صورت میں پریشانی ہوگی،
ولو کان ازید، اگر یہ سمن اصل قیمت سے جو اس نے جرمانے میں دی ہے اس سے زائد ہے، فمقتضى المعاوضۃ، تو بھی معاوضہ کی تقاضا یہی ہے کہ ان زیادت لہو، یہ جو اضافی سمن ملی ہے، لہو یہ جناب اسی فائل کی ہوگی، لاستلزامھا، اس لیے کہ معاوضہ کا لازمہ کیا ہے، انتقال الملک الی الغارم، کہ یہ ملکیت منتقل ہو جائے گی کس کی طرف، غارم یعنی جو ادا کر چکا ہے، کما یکون نقصان والے ہے، جیسے اگر یہ کم قیمت میں بکتی جبکہ فائل نے زیادہ دی تھی تو نقصان بھی اسی فائل پر تھا۔ وَيُحْتَمَل، اور احتمال ہے، دفعها الی المالک، کہ یہ زیادتی کس کو دی جائے، مالک کو دی جائے، لأن الحیوان ملکہ، اس لیے کہ حیوان مالک کی ملکیت تھا، وَإِنَّمَا أُعْطِيَ، اور بتحقیق کہ مالک کو دیا گیا ہے، عوضہ، اس حیوان کا عوض کیوں، للحلولت، اس لیے کہ اس کی وطی رکاوٹ بنی مالک اور اس جانور کے درمیان، فَإِذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ، تو پھر جب اس حیوان کی قیمت بڑھ گئی اس رقم سے جو مالک کو فائل کی طرف سے ملی تھی، تو کانت، ہو جائے گی وہ زیادتی، لہو، اس مالک کے لیے، لعدم تحقق ناقل للملک، اس لیے کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہوئی کہ جناب جو نقل کرے اس ملکیت کو مالک سے فائل کی طرف، وَلِأَنَّ إِثْبَاتَ زِيَادَةٍ لِلْفَاعِلِ، اور دوسری بات یہ کہ یہ اضافی رقم فائل کو نہیں دیں بھائی، اگر اس کو زیادہ رقم دیں گے تو اکرامن، اس میں تو اس کا عزت بھی ہے، وہ نفع، اور اس کا نفع بھی ہے، اس نے جانور کے بدلے میں 50,000 بھرے ہیں، جانور 80,000 کا بکا ہے تو 30 مزید دے رہے ہیں، لا یلقیان، اکرام اور نفع دونوں لائق نہیں ہیں، بحال ہی، اس فائل کے حال پر جس نے اس قسم کی کوئی برائی کی ہے۔ وفی احتمال ثالث، اور اس مسئلے میں ایک اور بھی احتمال ہے، تیسرا احتمال، ایک احتمال یہ تھا کہ زائد رقم فائل کو دیں، دوسرا یہ تھا کہ زائد مالک کو دیں، تیسرا احتمال کہ وہ صدقۃ بزائد، وہ یہ ہے کہ اس زائد رقم کا جو ہے صدقہ دے دیں، اما غرم، وہ زائد جو فائل کے جو جیب سے نکلی اس سے جو زائد ہے، وَإِن لَمْ نُوجِبْهَا، اگر کہ ہم صدقے کو واجب نہیں کرتے، پھر اصل ثمن میں صدقہ واجب نہیں ہے، لِانْتِقَالِهَا عَنْ مِلْكِ الْمَالِكِ، اس لیے کہ اصل کہیں یا یہ بہیمہ منتقل ہو چکی ہے مالک کی ملکیت سے، بِأَخْذِ الْعِوَضِ، جیسے مالک نے عوض لیا، وَعَدَمِ انتقالها إِلَى مِلْكِ الْفَاعِلِ، اور جو ہے کیا ہے یہ جناب بہیمہ منتقل نہیں ہوئی فائل کی ملکیت میں، کیوں، لعدم وجود سبب الانتقال، اس لیے کہ انتقال کا کوئی سبب یعنی مثلا سیگا بے وغیرہ وجود میں نہیں تھا، اور جو ہے کیا ہے ورد ما غرم علیہ، اور جتنا فائل نے رقم ادا کی اتنا اس کو واپس دے دیں گے، لا یقتضی ملک زیادت ہے، یہ اصل جتنا اس نے جیب سے بھرا ہے وہ دینا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ زائد کا بھی مالک ہو جائے، فتتعین صدقۃ، تو پھر صدقہ ہی معین ہو جائے گا، ویدل علی عدم ملکہما، اور دلالت کرتا ہے کہ مالک اور فائل دونوں مالک نہیں ہیں، کس کے، اس زائد کے، عدم اعتبار اذنہما فی البیع، کہ بھائی معتبر نہیں ہے کہ ہم ان دونوں سے اذن لیں بیع میں، بس اگر اذن معتبر ہوتی تو زائد رقم بھی ان کو ملتی، ویضعف، فرماتے ہیں یہ احتمال ثالث جو زائد کو صدقے میں دے رہے یہ ضعیف ہے، کیوں، بے استلزام ہی، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، لازم یہ کہ بقاء الملک بلا مالک، ہم کہیں یہ زائد رقم نہ فائل کی ہے نہ مالک کی ہے، اور ملکیت بغیر مالک کے رہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وَأَصَالَةِ عَدَمِ انتقالِ، اور اصل یہ ہے کہ یہ منتقل نہ ہوئی ہو بعد تحقق فی الجملہ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اجمالی طور پر ملکیت منتقل ہو بھی چکی ہے اصل مالک سے فائل کی طرف، اور پھر یہ زائد اس کی طرف نہ جائے، وَإِن لَمْ يَتَعَيَّن، اگرچہ معین نہیں ہے کہ یہ جو زائد رقم ہے مالک کی ہے یا فائل، وَعَدَمُ اسْتِئْذَانِهِمَا، باقی آپ نے یہ جو کہا کہ بیع میں ان دونوں کی اذن شرط نہیں ہے، نتیجے میں زائد ان کو نہیں ملے گا، کہتے ہیں بحکم شارع، وہ شارع نے کہا ہے کہ ان سے اذن نہیں لو، گویا کہ شریعت کی طرف سے اذن ہے، لا ينافی الملک، یہ عدم استئذان منافات نہیں رکھتا کہ اس زائد کا کوئی نہ کوئی مالک ہوگا،
کما فی کثیر من موارد المعاوضات الاجباریہ، جیسے کہ بہت سے جو اجباری معاوضات ہوتے ہیں اس میں بھی اذن نہیں لی جاتی. شوہر بیوی کو نان نفقہ نہیں دیتا تو حاکم شرع مجبور کر کے اس کو کہتے ہیں فلاں چیز بیچو، یا اس کو بھی نہیں کہتا، کسی اور کو کہتا ہے بھائی اس کی یہ چیز اٹھا کے بیچو اور اس کی بیوی کو خرچ دے دو. والا تقدیر انتقالها، اور اگر ہم فرض کریں کہ یہ بہیمہ منتقل ہو چکی ہے فاعل کی طرف، ففل انتقال، تو جب وہ منتقل ہو جائے گی تو اس میں بھی دو وجہ ہیں کہ کب منتقل ہوگی، جیسے اس نے وطی کی تھی یا جیسے اس نے رقم ادا کی تھی. تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.